بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی دو ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے عیسائیوں کو شکست دی تھی، اور جنگ موتا جو کہ 8 ہجری کے اندر لڑی گئی اور جنگ تبوک جو کہ 9 ہجری کے اندر لڑی گئی، اس میں عیسائیوں کو جو شکست ہوئی، اس سے بجائے عبرت حاصل کرنے کے انہوں نے 11 ہجری کے اندر پھر سے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا، مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے ہرقل بادشاہ نے دوبارہ لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے پھر دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے ان کے ملک کے اندر جا کر ان سے لڑنے کے لیے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر ایک لشکر جمع کرنا شروع فرما دیا۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک جو عیسائیوں کے ساتھ پہلی جنگ تھی اس کے اندر شہید ہوئے تھے، اور آپ بھی سپہ سالار اور سردار تھے۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو جمع کیا اور 26 صفر المظفر 11 ہجری کو مدینے سے کوچ کیا اور جرف کے مقام پر رک گئے، اور پھر وہاں پر ٹھہرے رہے تاکہ دیگر مجاہدین جو آ رہے ہیں وہ لشکر کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح 11 ہجری اور 11 ربیع الاول کو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام مجاہدین جو ہیں وہ جمع ہو چکے تھے اور لشکر کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، تو انہوں نے جنگ کے لیے نکلنے کے لیے سرکار علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ تو سرکار علیہ السلام نے بستر کے اوپر ہی، بستر علالت کے اوپر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہاتھ بلند کر کے، اور آپ کو رخصت ہونے کی جو ہے وہ اجازت بھی عنایت فرمائی۔ حالانکہ اس وقت سرکار علیہ السلام کو بہت زیادہ درد سر تھا اور بخار کی بہت زیادہ شدت تھی، اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا کہ آپ نکلنے والے تھے کہ اس وقت حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے اطلاع آئی کہ سرکار علیہ السلام نزعہ کے عالم ہیں، دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں، تو آپ ٹھہر جائیں۔ اور حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رک گئے، اور پھر 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر آ گئے، اور پھر 14 ربیع الاول کو سرکار علیہ السلام کے جسد اقدس کو زمین کے اندر جو ہے استراحت کے لیے رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کے متفقہ رائے کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پہلے خلیفہ بنے، تو جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت بہت زیادہ فتنے آ گئے تھے کہ سرکار علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح بعض اور لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ تو صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس بلا لیجئے، تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی سرکوبی کی جا سکے، ان سے جنگ کی جا سکے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اس لشکر کو واپس بلانے کی جرأت و طاقت ابوبکر میں نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو واپس بلانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری کے اندر، سپہ سالاری کے اندر، یہ لشکر ماہ ربیع الاخر میں مدینے سے روانہ ہوا، اور ابنا کے مقام پر عیسائیوں سے زبردست معرکہ ہوا، جس میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا، اور یہ لشکر جو ہے پھر فتح کے ساتھ مدینے میں دوبارہ واپس آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر مدینے سے 41 دن کے لیے جو ہے وہ باہر گیا تھا، اور 41 دن کے اندر اندر جنگ ختم کر کے اور فتح حاصل کر کے واپس آ گیا تھا۔
اور اس جنگ کے اندر بھی عیسائیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت سارے عیسائی جو ہے وہ مقتول ہوئے، اور مسلمانوں کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ تھی تیسری جنگ، اور یہ سرکار علیہ السلام نے آخری لشکر جمع فرمایا تھا۔ اور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جنگیں ہوئی تھیں مسلمانوں اور عیسائیوں کی، ان کو بیان کیا جائے گا۔ ان جنگوں کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور اس چینل کے ساتھ ریلیٹڈ رہیے۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ہم بناتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اسلامی ہسٹری سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔